السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، اب میں آپ کے سامنے ہمسائے کے حقوق پیش کر رہا ہوں۔ ہمسایہ اور پڑوسی وہ دو آدمی ہیں جو ایک دوسرے کے قریب رہتے اور بستے ہیں۔ انسانیت اور اس کی تمدن کی بنیاد میں اشتراک عمل اور تعاون اور موالات پر قائم ہے، اور اس دنیا میں ہر انسان دوسرے انسان کی مدد کا محتاج ہے۔ اگر ایک بھوکا ہے تو دوسرے پر حق ہے کہ وہ اپنے کھانے میں سے اس کو بھی کھلائے، اور اگر ایک بیمار ہے تو جو تندرست ہو اس کی تیمارداری کرے۔ اگر کوئی مصیبت آئے تو دوسرا اس کا شریک اور ہمدرد بنے، اور اس اخلاقی نظام کے ساتھ انسانوں کی مجموعی آبادی باہمی محبت اور حقوق کی ذمہ داریوں کی شکل میں بن جائے گی اور وہ ایک ہو جائے گی۔ اس لیے ہر مذہب نے ان دونوں انسانوں پر جو ایک دوسرے کے قریب آباد ہوں آپس کی محبت اور مدد کی ذمہ داری رکھی ہے کہ وہ وہی وقت پر اوروں سے پہلے ایک دوسرے کی مدد کو پہنچ سکتے ہیں۔ اور ایک خاص نقطہ یہ بھی ہے کہ جو ایک دوسرے کے قریب رہتے ہیں انہی سے تکلیف اور دکھ پہنچنے کا اندیشہ بھی زیادہ رہتا ہے۔ اس لیے ہمسائے کے حقوق کی بڑی اہمیت ہے۔ قرآن حکیم نے اعلان کیا وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُوبِ، یعنی دور اور قریب کے ساتھ نیکی کرنے کا حکم دیا ہے۔ پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی تاکید فرمائی گئی ہے، اور ہمسائے بھی حسن سلوک کا اتنا ہی مستحق ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، میرے دو پڑوسی ہیں تو میں ان میں سے کس کے پاس تحفے کی چیز پہنچاؤں؟ فرمایا، جس کے گھر کا دروازہ تمہارے گھر سے زیادہ قریب ہے۔ اس ہدیے اور تحفے کے لیے کسی بیش قیمت چیز کی ضرورت نہیں، بلکہ روز مرہ کے کھانے کی چیزیں بھی اس میں شامل ہیں، اور یہ تمام چیزیں اس کے لیے کافی ہوں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، تم میں کوئی مومن نہ ہوگا جب تک اپنے پڑوسی کے حقوق ادا نہ کرے۔ ہمسایوں میں دوست و دشمن اور مسلم اور غیر مسلم کی تمیز بھی اٹھ گئی، لہذا سب کے ساتھ بھلائی کرو، سب کے حقوق ادا کرو۔ اور خاص طور سے اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا کہ ہمسائے کے لیے مجھے جبریل امین نے جو نصیحت فرمائی اور تاکید فرمائی کہ ہمسائے کے ساتھ بہتر سلوک کر کے ان کی دعائیں لو اور جنت حاصل کرو۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ہمسائے کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔